جب کوئی مومن کامل کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملتی ہے تو ہم جنازے کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مٹی دینے کی باری آتی ہے نا۔ مٹی دینے کے لیے جب ہم قبر کے قریب جاتے ہیں، میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، بانس اور تختے وغیرہ جو کچھ ہونا لگا دیے جاتے ہیں۔ جب مٹی دینے کی باری آتی ہے تو ایک دعا ہے، واپسی کنفرم ہے نا، جانا ہے نا اس دنیا کو چھوڑ کے، واپس ہونا ہے جی سب کے لیے۔ ایمان کے ساتھ سب رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر جی، موت تو کنفرم ہے، آنا ہے۔ سنو، جو دعا ہے نا، مخصوص دعا، 3 بار مٹی دینا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ دعا کا ہے منہا خلقناکم، یہ پہلی مرتبہ سے منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، اس پہ توجہ دیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اسی زمین سے میں نے تجھے بنایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں لوٹائیں گے، اسی مٹی سے، اسی قبر سے پھر واپسی بھی ہونا ہے، اسی مٹی سے ہم تمہیں لوٹائیں گے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور یہ دوسری مرتبہ منہا خلقناکم ایک ہو گئے، فیہا نعیدکم وفیہا نعیدکم، یہ دوسری بار ہونا۔ اور وہ تیسری مرتبہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوبارہ، اللہ کا فرمان سنیے، اور دوبارہ اسی سے نکالے جائیں گے، اسی مٹی سے ہم نکالے جائیں گے۔ اس لیے اکڑنا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، دولت کے پیچھے نہیں بھگنا، تباہ ہو جائیں گے ہم۔ ایمان کی حفاظت نہ ہو پائی نا، جب ہم عبادت ریاضت نہیں کر پائے نا تو پھر کہیں نہیں رہ پائیں گے۔ واپسی تو طے ہے نا، جب ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو یہ چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد تو پھر اسی مٹی سے ہم بنائے گئے، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے۔ ہمارے باپ حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی مٹی سے، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور اسی مٹی میں جانا۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، کیا ہم نے تجھے مٹی سے بنایا اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے، وفیہا نعیدکم، اور اس سے تو پھر واپسی کرنا ہے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ ہم اسی مٹی سے تمہیں باہر نکالیں گے حشر میں۔ اس لیے حشر میں جو سوال ہو جواب دینا ہے جی، ذرہ ذرہ، تنکا تنکا، کیسے زندگی گزارا آپ نے، کیا کمایا آپ نے، کیسے زندگی گزار کے آئے ہیں، اس کا جواب تو دینا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اگر ہم نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہم نے حقوق اللہ ادا کیا، حقوق العباد ادا کیا، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہے تو ہم کامیاب ہیں، دین و شریعت پر عمل کرتے رہے تو کامیاب ہیں، والدین کی خدمت کرتے رہے تو کامیاب ہیں، راتوں میں قیام اللیل کرتے تھے، راتوں میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، باوضو ہو کے بستروں پہ سویا کرتے تھے، باوضو ہو کر رہتے تھے، کام کاج کرتے تھے، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ پھر زندگی بڑی انمول ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی بڑی خوبصورت اور حسین ہے، اور آخرت میں بے مثال انعام اللہ عطا فرمائے گا، وہ انعام جس کا تصور ہم دنیا میں کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، والدین کی خدمت کی ہے آپ نے، ہے نا، بڑی دینداری کے ساتھ زندگی بسر کی آپ نے، تو آپ کامیاب ہیں۔ چونکہ یہ دنیا مومنوں کے لیے تھوڑے ہے، کم ہے، بہت مختصر ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، بچنا ہے اس سے، اور رب کو راضی رکھنا ہے، رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دے، دین کی قربانی دے دے، تھوڑے کمائیں حلال کمائیں، تھوڑے کھائیں حلال کھائیں،
تھوڑی زندگی جیے مگر لاجواب زندگی جیے، خوبصورت زندگی جیے، تاکہ آپ کی زندگی حسین اور خوبصورت ہو اور دونوں جہان میں کامیاب ہو۔ اس لیے میرے پیاروں، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔